بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ظاہر ہوا اور ایک ہی وقت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ اچھا، ان کا ذریعہ معاش بھی انہوں نے رکھا۔ وہی بات ہے کہ لوگوں سے نہیں مانگا، بلکہ خودداری کا عالم یہ تھا کہ خود جو ہے محنت کرتے تھے، خود کماتے تھے۔ ایک ظاہر ذریعہ معاش حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ایز کارپینٹر۔ تو میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑی سی بات ہو کہ آپ نے جو ذریعہ معاش اختیار کیا، کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی، اور پھر لوگوں کو یہ بھی ذرا سمجھ میں آنی چاہیے کہ ذریعہ معاش کوئی بھی جو ہے وہ ہلکا نہیں ہوتا، انسان کی سوچ ہلکی ہوتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب والا۔ گزارش یہ ہے کہ جب ہم قرآن عزیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سارا قرآن بنیادی طور پہ تو میرے آقا کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، تو اس میں شان تو جگہ جگہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آنی چاہیے۔ سبحان۔ لیکن کبھی حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، کبھی حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، کبھی حضرت زکریا کا ذکر ہے، کبھی حضرت ادریس کا ہے، کبھی حضرت اسماعیل کا ہے، اور کبھی حضرت عیسیٰ کا ہے، کبھی حضرت یحییٰ کا ہے۔ یہ ذکر ہمیں کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے ہمیں ملتے ہیں، اب دیکھیے جس طرح برکاتی صاحب نے فرمایا 7 مرتبہ حضرت زکریا کا نام آیا، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھتے ہیں تو وہ 4 مرتبہ آیا۔ آپ کا نام 4 مرتبہ، ان کا 7 مرتبہ، کسی کا 10 مرتبہ، کسی کا 20 مرتبہ، حضرت موسیٰ کا تو اتنی بار آیا ہے نا۔ تو یہ نام اتنے آئے، لیکن رسول اللہ کا نام 4 مرتبہ آیا گنتی میں، جن کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہا ہے ان کا نام کم آ رہا ہے۔ تو اب یوں لگتا یہ ہے کہ جیسے اس میں ظاہری طور پہ میرے رسول کا ذکر نہیں ہے، دیگر انبیاء کا ذکر ہے، حالانکہ قرآن تو آپ کے لیے نازل ہوا۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ دیکھو کہ جو امام الانبیاء ہیں، جو تاجدار ختم نبوت ہیں، جو امام المرسلین ہیں، ان کا ذکر تو بعد کی بات ہے۔ جو آپ کے غلام نبی ہیں، اگر ان کی اتنی شان ہے اور اللہ جا بجا ان کا ذکر کر رہا ہے، اور اگر رسول اللہ کا ذکر یوں کھول دیا جاتا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر پہ پوری سورت نازل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ سورہ محمد آئی، وہ صرف 4 رکوع پہ ہے۔ یہ اتنی لمبی سورت ہے جس میں حضرت یوسف کا سارا قصہ بیان ہو، جوانی کا ذکر ہوا، پاک بازی بیان ہوئی ہے، راست بازی بیان ہوئی ہے، آپ کا حسن بیان ہوا۔ گویا میرا رب اشارہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ قرآن عزیز میں نے پہلے انبیاء کا ذکر کر کے تمہیں یہ سمجھایا ہے، اگر یوسف اتنے حسین ہیں تو خود اندازہ کر لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اگر زکریا کی یہ راست بازی ہے، یہ کردار ہے، تو ذرا اندازہ کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صادق اور امین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قطع کلام کی معذرت، یہ وہی موقع ہے نا جہاں پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں غلط نہیں ہوں، یا مطلب حضرت یا کسی اور صحابی نے جب سرکار علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا رسول اللہ بہت تشدد بڑھ چکا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال دے کے بتایا تھا کہ پچھلی امتوں میں آروں سے چیرا گیا تھا۔ بالکل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ دیکھیے جب ہم تذکرہ حضرت آدم کا پڑھتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ کی شان سمجھنا تو اپنی جگہ، لیکن یہ اشارہ ہے اگر ان کی اتنی شان ہے تو پھر محمد رسول اللہ کی شان کیا؟ حضرت زکریا ہوں، حضرت یحییٰ ہوں، جو آپ نے بنیادی سوال کیا وہ ہے ذریعہ معاش کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں رزق حلال کے اعتبار سے ہمیں 2 رہنمائی ملتی ہیں۔ ایک تو بنیادی طور پہ مومنین کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تم اپنے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، کیونکہ پاکیزہ شامل ہوگا تو پھر تم مستجاب الدعوات بھی بن جاؤ گے، پھر جہاں بھی کھڑے ہوگے جس کے توسل سے بھی دعا مانگو گے تو میرا رب فوراً پوری کر دیتا ہے۔ اور انبیاء کو بطور خاص ارشاد فرمایا، اور وہ ہماری رہنمائی کے لیے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تو اب انبیاء کو دنیا کے کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ابیت عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی، میں تو ہر رات وہاں گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ آپ نماز میں آپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ نے کہا جنت کے انگوروں کے خوشے تک میرا ہاتھ پہنچ گیا، میں انگور اتارنے لگا تھا۔ انہیں دنیا کے کھانے پینے کی حاجت نہیں، لیکن اپنی امت کی رہنمائی کے لیے ہر نبی نے ہر زمانے میں حلال ذریعہ معاش اختیار کر کے یہ بتایا۔ جو آپ نے بھی جملہ بولا کہ کوئی بھی ذریعہ معاش جو ہے وہ ہلکا نہیں ہوتا، آپ اسے نیچ نہ سمجھیے۔ بنیادی طور پہ جو چیز نیچ ہوتی ہے نا وہ حرام کھانا ہے۔ انسان حرام کھائے اور اس پہ اپنے آپ کو بڑا باکردار سمجھنے کی کوشش کرے، اور حلال کی طرف جانے میں انسان یہ سمجھے کہ شاید میری عزت کم ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے مسند احمد کی روایت ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے تھے کہ وہ نجار تھے، وہ بڑھئی تھے، خود محنت کرتے تھے، کماتے تھے۔ حالانکہ انبیاء کو ظاہری طور پہ دنیا کے کھانے کی اس طرح حاجت نہیں ہوتی، میرا رب اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ اب ہم انبیاء کے ذریعہ معاش کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے
سے پہلے جو نبی دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے حوالے سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت کے پودوں کے بیج لے کر آئے تھے، اور آپ نے بیج لگائے اور سب سے پہلے آپ نے آٹا پیس کر روٹی بنائی ہے اور ستر پوشی کے لیے لباس بنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو لکڑی کے ساتھ کشتیاں بنایا کرتے تھے، حضرت ہود اور حضرت صالح تجارت کیا کرتے تھے، حضرت شعیب جو بکریاں، اونٹ اور گائے چرایا کرتے تھے، حضرت موسیٰ جب ان کی دامادی میں گئے تو حق مہر کے طور پہ آپ کو بکریاں چرانا پڑی ہیں۔ تو یہ کلیم اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام لوہا آپ کے جو ہے وہ ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، آپ بنایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ نبی ہیں، لیکن جب وقت ملتا تو آپ پنکھے اور زنبیلیں بناتے، ویسے سفر میں رہتے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی، مزاربت پہ ام المومنین کے ساتھ مشارکت پہ پہلے صحابہ کے ساتھ۔ صرف ایک جملہ یہ عرض کروں گا، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ طے پا گیا، تجارت کیجیے، قصب معاش میں جائیے، لیکن اصول یہ ہے کہ میرے آقا کے ساتھ رستے میں جا رہے تھے تو کہنے لگے آپ یہاں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ 3 دن نہیں آئے، 3 دن کے بعد آئے تو آقا وہیں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا آپ نے مجھے بہت زحمت دی ہے، لیکن اگر میں وعدہ پورا نہیں کروں گا تو پھر وعدہ افاق کرنے کا درس کائنات کو کون دے گا؟ یہ صحابی رسول تھے، صحابی رسول۔